رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی اور اس کی وحدانیت کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار۔ درود و سلام ہو آقا نامدار، در یتیم، محسن انسانیت، معلم انسانیت، رحمت عالم، نبی مکرم، رسول معظم، شاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ اللہ تعالیٰ زندگیوں میں ایسی گھڑیاں فراہم فرماتے ہیں جس سے بندے کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ غفور و رحیم ہے، بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے۔ اس نے گھڑیاں رکھیں، اس نے اوقات رکھے، اس نے مہینے رکھے، اس نے دن رکھے تاکہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے گناہ بخشوا کے اس دنیا سے جائیں۔ جب یہ اس دنیا سے جائیں تو ان کے ذمے کوئی بوجھ باقی نہ ہو۔ تو اس سلسلے میں رمضان المبارک کی آمد ہے، اور شاید ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں ہمارا اس رمضان تک پہنچنا بھی ہم میں سے کسی کا نہ لکھا ہو، لیکن اگر ہم ارادہ اور عزم رکھیں گے تو یہ بھی ہماری ان نیکیوں میں شمار ہو جائے کہ ہم نے اس کو کارآمد بنانا ہے۔ یہ ایک گولڈن چانس ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ تو اس تیاری کے حوالے سے رمضان کی تیاری ہم کیسے کریں، تو اس حوالے سے آج گفتگو کرنی ہے۔ تو ہم سب کو اس پہ غور بھی کرنا ہے، اس پہ اپنی اپنی زندگی کے لیے راہیں بھی متعین کرنی ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کو جو ہے نفع بخش بنا سکتے ہیں اپنے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو جود و سخا کیا کرتے تھے، آپ اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے، یعنی جو ہوا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں تقسیم کر دیا۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے لیے کچھ رکھا بھی، اپنے جو ہے گھر والوں کے لیے بطور راشن بھی چیزیں رکھیں اور آپ ان کو بھی استعمال میں لاتے تھے۔ لیکن رمضان المبارک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، یعنی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک زندگی میں زکوٰۃ نہیں دی، کیونکہ آپ کے پاس سال بھر اتنے پیسے یا اتنا وہ جو تھا جس سے نصاب وہ آپ کے پاس جمع ہی نہیں ہوا۔ تو لیکن اس کے باوجود آپ رمضان المبارک کے اندر سخاوت کیا کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں بھی سخاوت کرنی ہے رمضان میں۔ لیکن اس میں ایک جو غلط فہمی ہے لوگوں کی ہاں وہ یہ ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ بھی رمضان میں دیتے ہیں، حالانکہ سب کا سال جو ہے ان کے پیسوں کا، ان کے سرمایہ کا، ان کے آمدن کا، وہ سال رمضان میں تو پورا نہیں ہوتا۔ کوئی مثلا شوال میں شروع کرتا ہے کام، کوئی ذوالقعدہ میں کرتا ہے، کوئی کس مہینے میں کرتا ہے، کوئی کس مہینے میں کرتا ہے۔ تو رمضان جس کا بن رہا ہو اس کو زکوٰۃ رمضان میں دینی ہے، اپنی وہ تجارت یا اپنے اس ذرائع کو پیچھے لا کر یا آگے لے جا کر اس میں رمضان میں خاص کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اس سے کچھ مشکلات بھی پیش آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ رمضان المبارک میں جب ہم سب لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس وقت جو ضرورت نہیں بھی ہوتی جن کی، وہ بھی آ کے مانگ تانگ کے وہ سب کچھ لے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب ضرورت پیش آتی ہے ہم سے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، جی زکوٰۃ ہم یعنی دے چکے یا ہم دینا چاہتے ہیں، تو اب وہ ایک ضرورت پیش آ گئی ایسی، تو اب ہم کیا کریں؟ تو اگر ہم اپنے اپنے حساب سے دیکھیں، جس معاشرے کے اندر غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں، ان کو رمضان میں بھی ضرورت ہے، بغیر رمضان کے بھی ضرورت ہے، تو
تو اگر ہم شریعت کے مطابق چلیں گے تو پورا سال ایک بیلنس رہے گا. وہ یتیم، وہ مسکین، وہ بیوگان، وہ ضرورت مند لوگ، ان کو سارا سال ملے گا، کیونکہ آج انہوں نے زکوٰۃ نکالی، اگلے مہینے انہوں نے نکالی، اگلے مہینے انہوں نے نکالی، ایسے دنوں پہ ڈیوائیڈ ہوگی اور اس طرح ایک بیلنس رہے گا جس طرح شریعت اسلامیہ چاہتی ہے. تو یہ جو لوگوں کے ذہن میں سوال ہے کہ رمضان میں زیادہ ثواب ملتا ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ فرمایا ہے کہ رمضان کے اندر 10 گنا زیادہ، جس میں رمضان کا تذکرہ موجود ہے کہ نیکی کا اجر 10 گنا زیادہ ملتا ہے. جو 70 والی حدیث ہے وہ تو ضعیف ہے کہ ہر عمل کا رمضان میں درجہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. یہ روایت تو ضعیف ہے. جو صحیح ہے وہ 10 گنا والی ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ 10 گنا صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے. ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں اس کو 10 سے ضرب دے کہ اللہ تعالی ہمارا مالک لکھتا ہے. گناہ کرتے ہیں تو ایک ہی لکھتا ہے، نیکی کرتے ہیں تو اس کا آغاز ہی 10 سے ہوتا ہے، اور اس سے کے علاوہ جتنا مرضی اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے، یہ اس کی رحمت اور اس کا فضل ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سے رحمت، مغفرت اور فضل کے وعدے قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے. تو یہ بات بھی آپ کے سامنے آ گئی. تو رمضان میں جود و سخا کے لیے، یعنی زکوٰۃ اگر بنتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بنتی اس مہینے میں زکوٰۃ تو آپ ایڈوانس تو خیر دے سکتے ہیں. یہ تو مسئلہ موجود ہے کہ اگر آپ ایڈوانس اپنی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو آپ رمضان میں دے سکتے ہیں، ممنوع نہیں ہے. لیکن جو آپ کا بن رہا ہو اس پہ آپ دیں گے تو معاشرے کے اندر ایک بیلنس رہے گا. تو اس کے علاوہ جو خرچ کرنا ہے اس کے لیے ابھی سے پلان کریں کہ ہم کچھ جمع کرتے ہیں جو رمضان میں خرچ کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اسی طرح رمضان میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ روزہ ہے. سب سے اہم جو عبادت ہے وہ روزہ ہے. اور روزہ جو ہے یہ ہر عاقل بالغ مرد عورت پہ فرض ہے، الا کہ وہ خاتون ہو جو دودھ پلا رہی ہو یا وہ امید سے ہو، اس کو سہولت دی گئی ہے شریعت کی طرف سے. لیکن اس کے علاوہ جو بھی عاقل مرد عورت صحیح ہے اور تو اس پہ روزہ لازم ہے. جو روزہ نہیں رکھتا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم ہے. یہ ارکان اسلام میں سے ہے. اس کی پلاننگ سب سے زیادہ ضروری ہے. آپ اپنے معاشرے کے اندر اپنے دوست احباب کو یہ بات پہنچائیے کہ دیکھیے کہ روزہ رکن ہے. رکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس رکن کو پورا نہیں کرتے تو آپ کی اسلام کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. آپ جانتے ہیں اگر بنیاد میں سے ایک بھی چیز کم ہو تو وہ عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. تو اسی طرح اسلام کی بنیاد ان 5 رکنوں پہ کھڑی ہے، 5 ستونوں پہ کھڑی ہے. اس میں سے ایک روزہ بھی ہے. تو اس کو اہمیت دینا یہ اس معاشرے کی لازمی ضرورت ہے اور یہ ہم پہ فرض ہے. فرض ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. کوئی کہے جی بڑی گرمی ہے، مجھے کام پہ جانا پڑتا ہے، مجھے ایسے امور سے سامنا کرنا پڑتا ہے، نہیں، الا یہ کہ مسافر ہو. لیکن وہ مسافر بھی یہ دیکھ لے کہ کوئی لوگ ایسے ہیں جو مستقل سفر میں رہتے ہیں، تو اب وہ پھر روزے کب رکھیں گے؟ یہ تو ان مسافروں کے لیے ہو سکتا ہے جن کو ایک آدھ دن کے لیے کہیں جانا پڑا تو وہ آ کے دوبارہ رکھ لیں رمضان گزرنے کے بعد. لیکن جو لوگ مستقل سفر پہ رہتے ہیں، یعنی روزانہ ہی ان کا کہیں آنا جانا رہتا ہے، تو ان کے لیے پھر وہ کب روزے رکھیں گے؟ یہ روزہ فرض ہے. اس میں اگر ہم کمی بیشی کرتے ہیں تو یہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوں گے. میں وہ ایک حدیث میں جو سزا بیان کی گئی ہے جو روزہ جلدی افطار کرتے ہیں، روزہ جلدی افطار کرنا بھی ممنوع ہے، تاخیر سے افطار کرنا بھی ممنوع ہے. اس سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس بات کی وعید کہ وہ شخص، اس کو ایک شخص ہوگا، اس کی یہ کنڈے لوہے کے ہک یہ ڈال کے پیچھے گدی تک لے جائے جائیں گے اور پھر وہ واپس آئیں گے. پھر دوسری طرف سے یہ باچھوں میں وہ ہک ڈال کے پیچھے گدی کی طرف لے جایا جائے گا. حدیث میں ذکر موجود. تو پوچھا گیا کہ یہ کن لوگوں کی سزا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں، بتایا گیا یعجلون الافطار، جو افطار جلدی کرتے تھے.
یعنی وقت سے پہلے افطار کرنے کا یہ جرم، یہ سزا آپ کو دنیا میں دکھا دی گئی کہ یہ ان لوگوں سے پیش آئے گا، تو جو روزے رکھتے ہی نہیں ہیں، یعنی جنہوں نے روزے رکھے ہی نہیں ہیں، کوئی عزم نہیں ہے، ہر کام دنیا کا کر لیتے ہیں، لیکن روزے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں جی ہمت نہیں ہے، بس یہ بھوک پیاس یہ برداشت نہیں ہوتی۔ نہیں میرے دوستو، یہ ایمان کی اپنی اپنی صلاحیت اور قوت کے اعتبار سے بہت سے کمزور اور نحیف لوگ، یقین کیجئے کئی لوگوں کو یعنی ان کے ضعف اور ان کی عالم پیری میں ہونے کے باوجود بڑی عمر رسیدہ ہے، لیکن وہ روزے نہیں چھوڑ رہے، یقین کیجئے۔ اور کئی جوان ہم نے دیکھے کہ وہ اچھا بھلا برداشت کر سکتے ہیں لیکن روزے نہیں رکھتے۔ تو یہ ایمان کی قوت ایک علیحدہ قوت ہے، یہ اپنے اندر مستحکم کیجئے، اپنی روح کو قوت دیجئے، اس سے آپ کے تمام شرعی جو احکام اور مسائل ہیں وہ آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر انہی دنوں میں تراویحوں کا اہتمام ہوتا ہے، تو تراویحاں وہ بھی ادا کرنی چاہیے، اور اس میں آپ کو ایک مشورے کے طور پہ یہ کہوں گا کہ اپنی جو قریب مسجد ہے جہاں پہ سنت کے مطابق تراویحاں پڑھی جاتی ہوں، کیونکہ قریب مسجد کی حیثیت اپنی ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کا یعنی زیادہ حق ہے، صحابہ کے آثار سے یہ چیز ہمیں پتہ چلتی ہے، دوسرا یہ کہ سنت کے مطابق جہاں پڑھی جاتی ہوں۔ میں ایسی مساجد آپ بھی جانتے ہوں گے جہاں پہ اللہ معاف کرے اتنی تیز رفتاری سے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، میں تو کہوں گا یہ بالکل اس حکم میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن سے پہلے قرآن مجید ختم نہ کیا جائے۔ تو جو اتنی تیز رفتاری سے پڑھ رہا ہے وہ تو سمجھے اس تناسب کو اگر ہم ایسے لائیں تو وہ تو بہت جلدی قرآن مجید ختم ہو، تو غالباً 1 دن میں ہی ختم کر لیں گے اگر اسی رفتار کو ہم سامنے رکھیں۔ پھر اس میں یہ ہے کہ بہت تیزی سے پڑھنا، نہ پیچھے کھڑے ہونے والوں کو پتہ، نہ وہ قرآن مجید کی تاثیر ان کے دل میں اتری، نہ اس کے وہ احساسات میں کوئی تبدیلی آئی، وہ بس کھڑا ہے اور ایک مشق کر رہا ہے، ایک وہ عبادت نہیں ایک ایکسرسائز کر رہا ہے۔ نہیں میرے دوستو، ہمیں عادت نہیں عبادت کرنی ہے، ہم نے ایکسرسائز نہیں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم نے قرآن مجید کو گزارنا نہیں ہے بلکہ اس سے کچھ سمجھنا ہے، اس سے کچھ سیکھنا ہے۔ تو یہ تبھی ممکن ہے جب آپ ایسی مساجد کا انتخاب کریں گے جہاں پہ قرآن مجید اچھے انداز سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جاتا ہے، اور اگرچہ وقت آپ کا زیادہ لگ جائے لیکن آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کو ہم جگہ دیں، اس کو سپیس دیں اپنے دل کے اندر، اپنے جو ہے باطن کے اندر اس کو اتاریں تاکہ اس کے اثرات ہماری زندگیوں پہ نمایاں ہوں۔ اور اسی طرح لوگوں کے ہاں یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ سنت کیا ہے، 20 ہے کہ 8 ہے؟ میرے دوستو یہ بغیر کسی اختلاف کے یہ بالکل واضح ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، آپ کہیں گے تو میں آپ کے سامنے عرض بھی کر دوں گا، دکھا بھی دوں گا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یعنی 8 تراویحیں اور 3 وتر۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو بہت اچھے طریقے سے دیکھنے والی تھی، کوئی ایسے شبے والی بات نہیں ہے، اور یہ بہت سی احادیث سے ایسے ثابت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہی پڑھی ہیں۔ باقی اختلاف جو شروع ہوا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے ہے، میں اس میں اس لیے نہیں جاتا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک اختلافی مسئلہ چھیڑا جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کوئی بھی عالم، کوئی بھی مفتی، کوئی بھی محدث، کوئی بھی فقیہ یہ بات ثابت نہیں کر سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں 8 سے زیادہ پڑھی۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ تو سنت جو مسنون ہے تراویح رمضان کے اندر وہ 8 ہے، تو اسی کو ہمیں ترجیح دینی چاہیے اور ایسی مسجد کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں پہ قرآن مجید اچھا پڑھا جائے۔ اس میں ایک اور بات جو علامات قیامت میں سے ہے، ایک وہ بھی آپ کے گوش گزار کرتا چلوں۔ حضرت حکم بن عمر انصاری غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک دعا کی، طاعون کے دن تھے، ان کو وبا نے گھیرا، تو یہ کہنے لگے کہ مجھے اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دے، یعنی اللہ سے موت طلب کی۔ ان سے کہا گیا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا کہ آپ نے موت طلب کرنے سے منع فرمایا ہے؟ وہ کہنے لگے یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ میں بھی جانتا ہوں، لیکن
میں یہ 6 چیزیں ہیں، ان سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بادروا بالاعمال قبل 6، ایسے الفاظ انہوں نے ارشاد فرمائے کہ اپنے اعمال زیادہ کر لو 6 چیزوں سے پہلے۔ ان میں سے وہ 6 چیزیں ذرا تفصیلی ہیں تو ہمارے حالات کے عین مطابق، غالباً میں نے ایک جمعے میں کچھ جمعے پہلے یہ عرض بھی کی تھی، تو اس میں سے ایک جو بات ہے وہ نشبن، کہ ایسے نوجوانوں کو آگے کیا جائے گا، ایسے یعنی لوگوں کو جو قرآن مجید سے کے فہم سے ناآشنا ہے، اور یتخذون القرآن مزامیرا، وہ قرآن مجید کو بانسریوں کی طرح پڑھیں گے، یعنی اس کے اندر اس طرح سے وہ کریں گے۔ قرآن مجید کو خوش الحانی سے پڑھنا، اس کو ترنم سے پڑھنا، یہ ثابت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو کوئی قرآن مجید کو اس ترنم کے ساتھ نہیں پڑھتا، یعنی خوش الحانی کے ساتھ، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ ارشاد مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے، تو یہ کرنا چاہیے ترنم سے اور اچھے خوش الحانی کے ساتھ، لیکن اس کو ایسے انداز سے پڑھنا کہ وہ قرآن مجید کی حیثیت وہ ختم ہو جائے، اور ایک غنا کی کیفیت، ایک گانے کی کیفیت جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے۔ اور اس حدیث میں باقاعدہ لفظ ہیں، یعنی یہ علامات قیامت میں سے ہے کہ لوگ ایسے لوگوں کو جو فقہ میں، جو قرآن مجید کی سمجھ اور فہم میں کم ہیں، ان کو صرف اس لیے آگے کریں گے لیغنیہم، تاکہ وہ ان کو مالدار کر دیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جس مسجد میں ایک اچھے قاری کو، ایک یعنی ایسے سمجھ لیں ایک مشہور قاری کو، ایک اچھے قاری کو آپ لے کے آتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ وہاں پہ آتے ہیں، اور اس میں مسجد کی رونق بھی بڑھتی ہے، اور وہ مسجد کی جو ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہوتی رہتی ہیں، یعنی یہ ایک مشغلہ بن چکا ہے۔ تو میں کہوں گا کہ آپ قرآن مجید کی محبت لے کے جائیں، وہ جس مسجد میں بھی جائیں گے سچی محبت لے کے جائیں، اور اس حدیث کے جو صحابی رسول نے ایک نقطہ نظر ہمارے سامنے رکھا کہ میں تو ایسے حالات سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، یہ ایک وعید ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت بیان فرمائی ہیں۔ تو اس سے ہمیں اعتراض کر کے قرآن کی محبت لے کے کسی بھی مسجد میں جائیں جو آپ کے گھر کے قریب ہے، جہاں پہ قرآن مجید اچھا پڑھا جاتا ہے، سمجھ آتی ہے، وہاں پہ آپ جائیے اور تراویحوں کا اہتمام کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان، جس نے رمضان کا قیام کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ رمضان المبارک دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا ایک مہینہ ہے۔ اللہ کی رحمت تو سارا سال اور ہر لمحے ہمارے شامل حال ہے، وہ تو ایک دن اور ایک رات بھی نہیں گزرنے دیتا۔ حدیث میں موجود ہے ان اللہ یبسط یدہ باللیل، کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو دن کو پھیلاتا ہے، ہر روز صبح کو پھیلاتا ہے، تاکہ جنہوں نے رات کو ہی کوئی گناہ کیے ہیں وہ صبح کو معافی مانگ لیں، اور اگر دن کو گناہ کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ رات کو اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ ضرورت ہماری ہے، پھیلانے ہمیں چاہیے، پھیلاتا وہ ہے، ضرورت تو ہماری ہے، بخشش تو ہمیں چاہیے، وہ بخشنے پہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیث میں ہمارے سامنے یہ بات رکھ دی، امت کو بتا دیا، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے لوگوں کے سامنے آتا ہے کہ لوگ اس سے معافی طلب کریں، یعنی اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے۔ تو رمضان المبارک تو خصوصی بخشش کا مہینہ ہے، تو ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ رمضان گزرے تو ہمارا نام اس فہرست میں شامل ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کے بخشش کردہ لوگوں میں جن کا نام ہے، یعنی ہمارا نام ان میں شامل ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیں ترغیب دلائی۔ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا، پہلے میں سمجھتا شاید ایک ہی حدیث کے 2 الفاظ ہیں، لیکن آج میں باقاعدہ دیکھ کے آیا کہ رغم انف رجل، کہ اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو۔ یہ ایک علیحدہ حدیث ہے۔ ناک خاک آلود ہونے کا مطلب، یہ ایک محاورہ عربی کا، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کی رسوائی ہو، یعنی وہ رسوا ہو زمانے کے اندر، وہ ادھر اور اگلے جہان میں رسوا ہو۔ کون سا شخص جس کی زندگی میں رمضان آئے لیکن وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکے۔
ہم عزت چاہتے ہیں اور عزت کے لیے بہت کچھ ایسے راستے تلاش کرتے ہیں جن سے عزت نہیں ملتی۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رہنمائی میں اگر عزت چاہتے ہیں تو رمضان سے فائدہ اٹھائیے۔ دوسرا، وہ شخص جو اپنے والدین کو اور بڑھاپے کی عمر میں والدین ہوں وہ ان کو پالے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے یہ توفیق دے کہ اس کے والدین حیات ہیں اور وہ زندہ ہے، یہ خود بھی، تو فلم یدخلہ الجنہ، تو وہ والدین کی اتنی خدمت کرے کہ وہ اس کی جنت کا باعث بن جائے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ کئی خوش نصیب ایسے ہیں جن کو یہ دونوں صورتیں مل سکتی ہیں، یعنی رمضان بھی موجود ہے، والدین بھی موجود ہیں، اب بھی وہ اپنے گناہ نہ بخشوا لے، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ زیادہ ہی بدبختی اس کے سر پہ چڑھی ہوئی ہے۔ اسی طرح تیسری جو چیز آپ نے اس حدیث پہ بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سن کے درود نہیں پڑھتا، یعنی آپ کا تذکرہ، صرف نام نہیں، تذکرہ، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوں، آپ کا تذکرہ ہو، آپ کی بات ہو، آپ کی نعت ہو، کوئی بھی ایسا تذکرہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو جو شخص درود نہیں پڑھتا اس کی ناک بھی خاک آلود ہو۔ یہ ایک علیحدہ حدیث۔ ایک حدیث ایسے ہے کہ آپ نے فرمایا جب آپ منبر پر تشریف لائے تو آپ نے 3 مرتبہ آمین کہی، آمین آمین آمین۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ اس کی وجہ کیا ہے، آپ نے بیان فرمایا ہوا یہ کہ جبریل میرے پاس آئے، ابھی جبریل میرے پاس آئے، انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اپنے گناہ نہ بخشوا لے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو میں نے کہا آمین۔ رحمت عالم اگر یہ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رحمت سے دور کر دے تو ہمیں پھر پناہ کہاں پہ ملے گی، ہمیں کون سا سہارا ملے گا؟ اور جبریل یہ الفاظ کہہ رہے ہوں، یعنی ایسے سمجھیے کہ سردار ملائکہ وہ یہ الفاظ کہہ رہے ہوں اور پوری کائنات کے سردار اس پہ آمین کہہ رہے ہوں اور بھیجنے والا یہ پیغام وہ اللہ رب العالمین ہو، تو مجھے بتائیے کہ یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ ہم اس پہ توجہ ہی نہ دیں؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی تینوں چیزیں جو میں پچھلی حدیث میں ذکر کر رہا ہوں، سابقہ حدیث میں، وہ بھی یہی کہ والدین کو پالے لیکن ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ چلا جائے، اپنے گناہ نہ بخشوا لے، تو یہ شخص بھی ایسا ہے کہ اس کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اور جس کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ بھیجے تو ایسا شخص بھی اس لائق ہے کہ رحمت عالم اس کے حق میں یہ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ تو یہ وعید ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی تیاری میں یہ باتیں ہم شامل رکھیں۔ اسی طرح رمضان میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں پہلے سے ہو، کیونکہ آپ جانتے ہیں خصوصاً افطاری کے وقت، خصوصاً سحری کے وقت جب آپ دہی لینے جاتے ہیں، جب آپ کو ایسی ضروریات لاحق ہوتی ہیں تو اس وقت دھکم پیل ہوتی ہے، اس وقت آپ کئی مہمانوں کی مہمان نوازی یا افطاری کے اہتمام کے لیے آپ جاتے ہیں سحری کے وقت یا افطاری کے وقت، تو رش ہوتا ہے۔ تو ہمیں پہلے سے یہ ذہن بنانا چاہیے افطاری کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا ایک مومن کی عزت کا ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور حدیث میں باقاعدہ طور پہ یہ فرمایا گیا ہے، یعنی آپ کسی کو گالی دے کے، کسی کو سائڈ مار کے، کسی کے رانگ سائڈ سے آگے آپ اپنی افطاری تو کر لیں گے، لیکن آپ نے اس رستے میں جو جو تکالیف اور اذیتیں پہنچائیں اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ یہ ہمیں سوچنا ہے، ہمیں اس کے لیے بہتری اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے جو آپ نے اس حوالے سے رہنمائی فرمائی وہ یہ ہے کہ الصوم جنۃ، کہ روزہ ایک ڈھال ہے، فلا یرفث، کوئی بھی شخص یعنی روزے کی حالت میں جنسی جو معاملات ہیں وہ نہ کرے، اور ولا یجہل، کوئی جہالت کی صورت بھی نہ اپنائے، یعنی جہالت یہی ہوتا ہے کہ ایک اچھا بھلا انسان ایسی مشکل میں یا ایسے رش میں پھنس کے وہ جہالت پہ اتر آئے، گالیاں نکالے یا ایسی کوئی بات، تو ایسا کچھ نہیں۔ تو پھر فرمایا کہ وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، اگر کوئی آدمی لڑے اس شخص سے جو روزے دار ہے، یا اس کو گالی دے، برا بھلا کہے، تو اس کو آگے سے کیا کرنا چاہیے؟
وہ صرف یہ کہہ دے کہ انی صائم، کہ میں روزے دار ہوں۔ ایسی مثالیں کیا ہمیں مل سکتی ہیں اس معاشرے کے اندر سے کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر جائے، وہ اس کو جواب دینے کی بجائے یہ کہہ دے کہ انی صائم؟ ٹھیک ہے، زیادتی کرنے والے بھی ہیں اس معاشرے کے اندر، لیکن اس زیادتی کے بدلے میں جب پھر آگے سے جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے وہ بھی ایک ایسی صورت ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی کوئی حوصلہ، کوئی ایسی بات، اور انی صائم کے الفاظ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اسی طرح جو ہم رمضان کے دوران یا رمضان کے خصوصاً آخری عشرے میں جو شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں، میں مشورہ دوں گا کیونکہ یہ رمضان کی تیاری کے حوالے سے جمعہ ہے، تو آپ وہ شاپنگ ابھی سے کرا لیں، اپنے بچوں کو، اپنی اہلیہ کو لے جائیں، ان کو شاپنگ کرائیں اور کہیں کہ ہم نے رمضان کو فارغ رکھنا ہے، کس لیے؟ تاکہ ہم عبادت کریں۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے اس شوق اور جذبے سے ہمیں بہت اجر عطا کرے گا، یقین سے، کہ یہ بندہ رمضان کو خالی رکھنا چاہتا ہے کہ عبادت کروں۔ اسی طرح جو خواتین صرف کھانے پکانے میں لگی رہتی ہیں کہ اچھے سے اچھے مختلف قسم کی ڈشیں، ان سے بھی میں عرض کروں گا، ان کے جو گھر والے ہیں ان سے بھی، کہ ان کو زیادہ اس میں نہ مشغول رکھیں، ان کو کہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ یہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ پکوڑے سموسوں کا مہینہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنے کا مہینہ ہے۔ تو ہمارے جتنے لمحات نیکی کی طرف، قرآن کی طرف، رمضان کی طرف اور یہ سارے امور میں گزریں گے تو یہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اسی طرح کئی لوگ رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ رکھتے ہیں، اسے احتیاطی روزہ کہہ لیں، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے، یہاں پہ ویسے کم ہے لیکن یہ خیبر اور دیگر علاقوں میں یہ بہت رواج ہے، وہ کیا کرتے ہیں 1-2 دن پہلے روزہ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کسی علاقے میں چاند نظر آیا تو ہم پہلے روزہ رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ احتیاطی جو چیزیں ہیں، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شک کے روزے سے منع فرمایا کہ جس دن تمہیں شک ہو تم روزہ رکھو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے تو خصوصاً فرمایا کہ لا تتقدم الشہر بصیام یوم، کہ رمضان کے مہینے میں 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھو، یہ آپ نے خود منع فرمایا۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ ہمیں اس کے استقبال کے لیے کچھ ایسے روزے رکھنے وہ درست نہیں ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم سحری اکثر لوگ نہیں کرتے، سحری اکثر لوگ نہیں کرتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ افطاری کی ٹھیک ٹھاک، اور اس کے بعد پھر کھانے کی طلب نہ ہوئی، یہ میں معاشرتی جو صورتحال ہے اس کی عکاسی کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر 11-12 بجے تراویحوں سے فارغ ہو کے کھانا کھایا۔ اب مجھے بتائیے کہ ایسا شخص وہ سحری کیسے کرے گا یا اس کے لیے سحری کیسے ہوگی؟ پھر کیا ہوتا ہے، اکثر لوگ تو اسی وقت ہی 11-12-1 بجے وہ کھا پی کے سو جاتے ہیں، اور پھر اٹھے، کسی کو توفیق ملی اس سے نماز پڑھی اور پھر چلے گئے۔ یہ رمضان نہیں ہے۔ رمضان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے ذہنوں پہ نقش کر لیجئے کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہے۔ ہمیں وہ برکت بھی حاصل کرنی ہے، وہ رحمت بھی حاصل کرنی ہے، تو آپ روٹین کو بدلیے۔ بس رمضان جو افطاری کے وقت آپ اتنا وہ، میں نے جیسے پہلے کہا، اتنی ڈشیں آپ نہ لائیں، آپ سادہ سی غذا جو آپ کی صحت کے لیے، یہ تو ایک علیحدہ موضوع ہے کہ روزے کے صحت پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، اور ہم روزہ رکھ کے جو روزے سے بدلہ لیتے ہیں، یہ ایک علیحدہ ہمارا معاشرتی ایک جو ہے غلط ایک کنسیپٹ ہے، اس کو بھی ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حدیث کی روشنی میں، حدیث کی روح سے ہم نے سحری کو اپنا معمول بنانا ہے۔ یا اللہ، وہ برکت جس کی طرف تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی، وہ برکت، وہ رحمت، وہ تو میں ضرور لینا چاہتا ہوں، اپنے جسم و جان کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، تو میں سحری کروں گا۔ تو اس عزم سے آپ کی وہ روٹین بھی ٹھیک ہوگی۔ میں یقین سے کہتا ہوں روزے کے اچھے اثرات ہماری زندگی اور صحت پہ بھی مرتب ہوں گے، اور ہمارے افکار اور اعمال پہ بھی ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اور رمضان المبارک کی تیاری کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي